الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اس خانوادے کے تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. اور جو بزرگ تشریف فرما ہیں، شخصیات تشریف فرما ہیں، اور بانی مجلس کے خانوادے میں تمام حاجات اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے ظہیر عباس بیمار ہیں، ان تمام حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران ہے اور آیت کا نشان 61 ہے، اور آیت کا موضوع عظمت اہل بیت ہے. اگرچہ قرآن کی اس آیت کا ایک موضوع نہیں ہے، یہ ایک آیت مکمل دسترخوان علم ہے. یعنی اس ایک آیت پر بہت دیر اگر ٹھہرا جائے تو اس ایک آیت سے اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے وہ ہماری روح کو جوان کرنے کے لیے کافی ہے. ویسے بھی ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بدن تکلیف میں ہوتا ہے، روح کو شادمانی ملتی ہے. اور روح اور بدن کا آپس میں جوڑ ایسا کہ اللہ نے ایک کو ایک کے لیے سوار بنایا، ایک کو ایک کے لیے سواری بنایا، مگر ان دونوں میں دوستی نہیں ہے. یہ ساتھ رہتے ہیں مگر ان میں دوستی نہیں ہے. ایک کی غذا کچھ اور، دوسری کی غذا کچھ اور، ایک کی خواہش کچھ اور، دوسری کی خواہش کچھ اور. ایک بلندیوں پر جانا چاہتی ہے، ایک پستیوں میں رہنا چاہتا ہے. دونوں میں آپس میں ہم آہنگی بھی نہیں ہے اور شدید قسم کا تناؤ ہے، اور دونوں اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہیں. یعنی روح چاہتی ہے کہ بدن کو اپنا پابند بنا لے، اور بدن چاہتا ہے کہ روح کو اپنا پابند بنا لے. اب جیتے گا وہ جو زیادہ طاقتور ہوگا. اس جھگڑے میں اچھا یہ اللہ ہی نے رکھا ہے تناؤ، یہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے. اس تناؤ میں جو جتنا طاقتور ہو جائے گا اتنا ہی دوسرے کو اپنا پابند بنا لے گا. اب عزیزو،
بدن اگر 90 سال کا ہو اور ہاتھ پیر کانپتے نظر آ رہے ہوں اور روح جوان ہو تو وہ اپنے اس بدن کو اپنے تابع کر لے گی. اور اگر بدن ہو قوی ہیکل دیو مانند اور روح ہو اس کی بزدلوں والی. بھئی یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ ہم نے بہت سی عورتیں دیکھی جنہوں نے میدانوں میں مردوں کو جوان کیا اور بہت سے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے. تو یہ دونوں میں فرق وہ روح کے طاقت کا فرق ہے. اس وقت جو میں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا ایک فلسفہ آپ دیکھیے کیسے کھچے آ رہے ہوتے ہیں جب امام حسین کے نام پر مجمع لگتا ہے. جی ہمیں صرف آگاہی ہو جائے کہ مجلس ہو رہی ہے. جی ہمارے لیے کوئی خاص انتظام کی ضرورت نہیں ہے, صرف اعلان ہو جاتا ہے اور ہم جوق در جوق کھچے آ رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہاں روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے. جوانوں بچوں میں ایک جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں, موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, اللہ رسول اور اہل بیت کا ذکر روح کی غذا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس کسی طرح اپنی روح کو مضبوط بنانا ہے. اور یہ بھی طے ہے, یہ بھی روشن ہے کہ بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے, روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی. بدن یہ مرد کا ہے, وہ عورت کا ہے, مگر روح روح ہے. اگر ہم نے روح کو اپنے بدن پہ غالب کر لیا, اپنی روحانی طاقت کو اپنے بدنی طاقت پہ غالب کر لیا, تو چاہے بچے کی روح ہو یا مرد کی ہو یا عورت کی ہو, وہ بدن کو اپنے تحت فرمان بنائے گی. اور برعکس ہو جائے گا تو یہ خطرناک ہو جائے گا. تو اس مجلس کا ایک نتیجہ ہم جن کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہماری روحوں کو تقویت ملتی ہے. ظاہر ہے انسان فطری طور پر جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, جو سن رہا ہوتا ہے, جہاں رہتا ہے وہاں کا اثر لیتا ہے. ہم اثر پذیر لوگ ہیں بھائی, ہم فطری طور پہ اثر پذیر لوگ ہیں, ہم اثر قبول کرتے ہیں. 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ جائیں تو 4 گھنٹے تک ہمارے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. یہ اثر انسان فطرتاً قبول کرتا ہے. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ڈاکٹر صاحب ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا. تانگے والے سے طے کیا کہ کیا آنے لوگے, اور اس نے طے بھی کر دیا کہ اتنے پیسے لوں گا. آدھے رستے میں اتر آئے, کہنے لگے مجھے اتار دو. اس نے کہا جی ابھی تو وہ محلہ دور ہے. کہنے لگے نہیں, وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی. وہ بولے چلا جا رہا تھا تانگے والا, تو مرزا صاحب کہنے لگے تمہیں سن سن کے وہاں تک تو میری اردو ہی خراب ہو جائے گی. تو انسان اثر لیتا ہے. اب کیا کریں کہ انسان اثر وہ لے جو لینے کا ہے, اور جو لینے کا نہیں ہے اس کی تمیز ہو کہ یہ اثر لینا نہیں ہے. یعنی اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ کیا اثر لینا ہے, تھک تو نہیں رہے آپ, اور کیا اثر نہیں لینا, اسے کیسے کنٹرول کیا جائے. میں جناب پروفیسر آصف پاشا صدیقی صاحب کو, نادر صاحب کا خاندان ہے, ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے, مجھے ان کو دیکھ کر بھی اور کچھ چیزوں کا حوصلہ مل رہا ہے. تو میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں. کیا کریں کہ ہماری روح وہ اثر لے جو اثر لینا چاہیے, اور جو اثر لینا نہیں چاہیے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. دیکھیے علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ, مصور پاکستان, شاعر مشرق, یہ جرمنی پڑھنے کے لیے گئے اور انہوں نے وہاں ڈاکٹریٹ وہیں سے. میں ان کا گھر ابھی پچھلے دنوں شوق تھا مجھے کہ میں جب جاؤں تو علامہ اقبال کے دروازے پر بھی جا کے انہیں سلام کر کے آؤں, اور آیت اللہ خمینی کے دروازے پہ بھی جا کے, وہ پیرس میں تھے وہ جرمنی میں تھے, تو میں الحمدللہ دونوں کے دروازوں پہ انہیں سلام کر کے آیا ہوں. اس صدی کے بڑے مفکر ہماری یہ دونوں شخصیات. تو علامہ اقبال گئے پڑھنے کے لیے, اور وہاں سے آنے کے بعد اور زیادہ انقلابی ہو گئے, جبکہ الٹا ہونا چاہیے تھا. یعنی فکر ان کی اور بالیدہ ہو گئی, فکر اور ان کی پختہ ہو گئی, اور اصلاح امت کی باتیں بڑی سجا سجا کے انہوں نے کی. یعنی اس کے بعد زیادہ اچھے کلام سامنے آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یورپ کا اثر لیتے اور ان کا ماحول ویسا ہو جاتا. تو علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے کہ کیا کریں کہ ہم وہ اثر لیں جو اثر لینے کا ہے, اور جو اثر لینے کا نہیں ہے اس سے بچے رہیں. علامہ نے فارمولہ دیا ہے. علامہ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا
مجھے جلوے دانش فرہنگ، وہ جو مغرب کی جاذبیت تھی، کشش تھی، وہ جو رنگینی تھی، وہ جو وہاں کا حسن تھا، وہ جو وہاں کا جمال تھا، وہ جو وہاں کی سوچ تھی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اگر ہماری ماشاءاللہ سب جواب دیجیے گا، اگر ہماری آنکھوں میں مدینہ و نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہو تو ہماری آنکھ وہی دیکھے گی جو مدنی اور نجفی دکھانا چاہتا ہے، جو سرکار دکھانا چاہتے ہیں اور جو مولا علی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اینک لگانے کی بھی جگہ ہے یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ مجلس اعزا اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے، اور یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں، یعنی ہم مجلس میں آئیں اور جائیں تو ہمارے اوپر حسینی اینک لگی ہوئی ہو، پھر ہماری نگاہیں صرف اور صرف کربلا کی اینک سے دیکھتی ہوں، جی کربلائی اینک سے ہم دیکھتے ہوں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ واپس جاؤں، آگے جاؤں، رکا رہوں، چھوٹا سا بچہ ایک برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اس میں پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر جملہ ہدیہ لے لیں مجھ سے، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دید بدلنے کی جگہ، اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے یہ مجلس اعزا۔ یہاں بیٹھنے والا حسین مولا کا ذکر چاہتا ہے کہ اس کی اینک کو تبدیل کر دیں۔ اب ہم جس اینک سے دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہیے وہ اینک پنجتنی اینک ہے، جی پنجتنی اینک۔ فضائل اہل بیت سننے کے بعد خود بخود ایک جذبہ ایجاد ہوتا ہے۔ میں آنکھوں دیکھا حال آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان ان مسلمانوں کی تصویر اچھی ہے جو حسین پہ روتے ہیں، اور یہ میرا نہیں کہنا، یہ غیر مسلموں کا تجزیہ ہے۔ وہ جب مسلمانوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں کون کیسا، جی فلاں اور فلاں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے مسلمان ہیں جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں۔ جی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی نے ارادہ بھی نہ کیا ہو کہ مثلا ہم ظلم نہ کریں، مگر اتنا زیادہ ہم نے مظلوم پر گریہ کیا ہے کہ ہمارے مزاج سے ظلم اور اس کی قباحت ہم پر روشن ہے۔ مظلوم سے پیار کرنے کے ہم نے کبھی کسی کلاس میں درس ہی نہیں لیا، کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مگر جب کبھی موقع ملا کہ مظلوم کا ساتھ دینا پڑا تو ہم سب سے آگے نظر آئے۔ تو یہ کہاں سے سیکھا بھائی تم نے؟ ارے بھائی آباء و اجداد سے مظلوم کے اوپر روتے آ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آباء و اجداد سے مظلوم پر روتا آ رہا ہو وہ کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہ ہو؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میرے بچوں جوانوں جو خود بخود ہمارے اندر آتی ہیں اس عزاداری کی وجہ سے۔ جو لوگ اس پر منفی تبصرہ کرتے ہیں، آپ ان کو سن کر اصلاح کے قابل ہیں تو کچھ کہہ دیجئے، ورنہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ بھائی ماشاءاللہ بڑا اجتماع ہے، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، بہت دیر آپ کو بٹھانا مطلب نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے،
ضدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، تسلیم نہ کرے، دلیل رکھتا بھی نہیں ہے، دلیل مانتا بھی نہ ہو۔ ایسا شخص جو دلیل خود بھی نہ دے سکتا ہو اور دوسروں کی دلیلوں کو نہ مانتا ہو، ایسے شخص کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی بلکہ کردار کا مقابلہ ہوگا، جسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ جی اچھا، میں سچ بولتا ہوں، کہتا رہوں، میں نے آج تک غیبت نہیں کی یا نہیں کرتا، کہتا رہوں، کمال تو یہ ہے کہ اللہ مانے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، کمال یہ ہے کہ اللہ بولے کہ یہ غیبت نہیں کرتا، یعنی کوئی تو کون تصدیق کرے گا کہ میں با کردار ہوں؟ جی میں اپنے میاں مٹھو اور اپنے آپ سے کہتا رہوں کہ میں ایسا میں ویسا، کمال تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ ایسا ہے۔ بس جب اللہ کی طرف سے تائید آ جائے کہ یہ سچے ہیں تو وہ مباہلے کی کامیابی کہلاتی ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں، لہٰذا وہ کبھی بھی ان سے مقابلہ اور مباہلہ نہیں کرے گا جن کے بارے میں وہ یقین رکھتا ہے کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ جو پہاڑوں کو اشارے سے ہٹا سکتے ہیں وہ اللہ سے عذاب مانگ کر ہماری نسلوں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ مباہلہ مناظرہ کے بعد کا مرحلہ ہے۔ بہت دلیلیں دیں، سرکار نے کہا بھائی کیسے اللہ کا بیٹا مان لیں ہم حضرت عیسیٰ کو، اور وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بھائی کیسے بیٹے ہیں؟ کہا ان کی والد نہیں تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر یہی دلیل ہے کہ ان کے والد نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم کی تو والدہ بھی نہیں تھی، تو حضرت آدم کے بارے میں یہ رائے ہے تمہاری؟ تم تو حضرت آدم کو نہیں مانتے اللہ کا بیٹا۔ پھر کہنے لگے وہ دنیا میں جب آئے تھے اس وقت ہی اللہ سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے ماں کی گود میں کہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ بیٹا مراد لینے لگے اسے۔ تو اب سرکار نے کیا جواب دیا سنیں، سرکار نے فرمایا ان کان للرحمن ولد، توجہ، وہ کہنے لگے کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا ماں کی گود میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ کا معاذ اللہ بیٹا ہوں، وہ یہ مراد لینے لگے۔ تو سرکار نے کہا ان کانا، قرآن کی آیت ہے یہ، ان کانا للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں تو ان سے پہلے کا بندہ ہوں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کسی عیسائی نے مسیحی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے پہلے کے کیسے ہیں، وہ تو کئی ہزار سال پہلے کے ہیں آپ سے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلا بندہ، اول العابدین ہوں، اللہ کی عبادت کرنے میں سب سے پہلا ہوں۔ کسی مسیحی نے اعتراض نہیں کیا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ آیت نظر ہی نہیں آئی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا پہلا بندہ ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ کا پہلا بندہ تو حضرت آدم کو ماننا چاہیے، حضرت نوح کو ماننا چاہیے، حضرت ابراہیم کو ماننا چاہیے۔ یہ آپ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا سب سے پہلا بندہ ہوں؟ سرکار نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ آدم نہیں تھے مگر میں تھا۔ یہ صرف حدیث نہیں ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا۔ اچھا ذرا سنجیدہ نہیں بیٹھیے، ذرا گردن ہلائیے۔ ہاں میں عوامی خطیب ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کانا للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو فانا اول العابدین، میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں اللہ کا۔ تو سب سے پہلے بندے ہیں، سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا۔ ذوق ولائی رکھنے والوں کو ذرا توجہ دلا رہا ہوں، کنت نبیا، میں نبی تھا، تو پھر ہمیشہ تھا کا ہی ترجمہ رکھیے گا کنتوں میں۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنتو نبیًا، میں نبی تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو پھر من کنتو مولا میں بھی یہی ترجمہ کریں۔
سرکار فرما رہے ہیں میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. یہ اعلان نہیں ہو رہا کہ میری رحلت کے بعد تمہارا مولا علی ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے میری زندگی میں تمہارا مولا علی ہے. جسے زندگی میں مولا بنا گئے وہ تو چوتھے نمبر پر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی مجھے اپنے عقائد کے دفاع کرنے کا مکمل حق ہے. زبان میری اچھی ہونی چاہیے مگر بات میں پوری کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. یہاں علم آ جانے کے بعد بحثم بحثی کو اللہ پسند نہیں کرتا. میرے بچوں جوانوں، جب کبھی کسی سے بات کر رہے ہو تو دیکھو کہ تمہارے پاس بولنے کو کچھ ہے. اگر بولنے کو کچھ ہے تو بولو، ورنہ جو بول رہا ہے اور اچھا بول رہا ہے اسے مانو. ہمیں ابناء الدلیل ہونا چاہیے، ہمیں دلیلوں کے آگے جھک جانا چاہیے، ہمیں فرزند دلیل ہونا چاہیے. اہل بیت کے چاہنے والے اپنے رویے ٹھیک کریں گے. ضد میں پڑھنے والا علی والا نہیں ہوتا، دلیل کو ماننے والا علی والا ہوتا ہے. ثقافت کسی لباس سے نہیں بنتی ہے، ثقافت مزاجوں سے بنتی ہے. تشیع کی ثقافت کا حصہ ہے کہ یا بات مانو یا منواؤ، کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے. یا دلیل لاؤ یا دلیل مانو، یا ہماری بات مانو یا اپنی بات منواؤ. جی ہم یہی ایک مدت سے کہتے آ رہے ہیں کہ یا ہمیں سمجھاؤ یا ہم سے سمجھ لو، اور یہ ساری محنت اسی بات پر ہے کہ ہم سے سمجھ لو. قرآن مجید میں اللہ نے اشاروں میں بات کی ہے، یا ان اشاروں کا مصداق تم بتاؤ یا ہم بتائیں گے. اللہ نے قرآن میں مولا علی کے نام پر سورہ نہیں اتارا، اللہ نے قرآن میں جناب زہرا کے نام کی آیت نہیں اتاری، اللہ نے علی و بطول کا کردار اتارا ہے. اس کردار کا مصداق یا ڈھونڈ کر لاؤ یا جو ہم کردار کا مصداق بتا رہے ہیں اسے مانو. قرآن یہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. تو جو نہیں جانتے ہو کا دائرہ ہے، وسعت ہے. کیا کیا نہیں جانتے ہم؟ ہمیں تو آج تک یہی پتہ چلا ہے کہ ہم نہیں جانتے. یہی تو تعریف ہے عالم کی. عالم کی تعریف ہی یہ ہے کہ عالم اسے کہتے ہیں جو یہ جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا. عالم وہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں جانتا ہوں. عالم وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا، اور جاہل وہ ہے جو یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی میں ان ایام میں مجھے یاد آ رہا ہے میں ایک ہی دفعہ حاضر رہوں گا 8 ربیع الاول تک، یہی میری حاضری ہے. اس لیے اگر دیر بھی ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے. 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کہوں. بہت شکریہ. قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اس کو تھوڑا اور بہتر کر دیجیے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر جانتے نہیں ہو تو سوال کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو. اگر جانتے نہیں ہو تو نہ جاننے کا دائرہ کوئی بتائے ذرا. دنیا کا جو نابغہ روزگار دانشور ہوگا نا، وہ بھی کہے گا میں بہت کچھ نہیں جانتا. جی 70 علوم سے زیادہ کی تو لسٹ نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی بہت کم یونیورسٹیاں ہیں جن میں یہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں. جی 5 علوم پہ تو یونیورسٹی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. جی ہم اپنے دائرے تو ذرا دیکھیں نا. 5 علوم پہ تو ہمارے ہاں یونیورسٹی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اور 70 علوم دنیا کے اندر رائج ہیں. بہت 2-4-5 ہی آکسفورڈ اور کیمبرج جیسے علاقے ہیں جو پورا شہری یونیورسٹی ہے کہ جہاں تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں. مگر 70 پر بھی آ کے آپ رک گئے نا. کیا دعویٰ ہے کسی کا کہ 71واں نہیں ہوگا؟
تو ابھی تو ہمیں علوم کی لسٹ نہیں پتا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جانتے ہو تو پوچھو اہل ذکر سے. تو جو نہیں جانتے وہ سب وہ جانتے ہیں جن سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی جتنا جہالت کا دائرہ بڑا ہے ان کے علم کا دائرہ اس سے بڑا ہے. بھائی کچھ کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا توجہ بڑھائیے. میں کیا نہیں جانتا اس کا دائرہ بناتے چلے جائیے، تو بس اتنا ہی وہ سب کچھ وہ جانتے ہیں کہ جو میں نہیں جانتا. تو عزیزو، تمام تر احترام کے باوجود تقلید کرنا ہر اس شخص کے لیے لازم ہے کہ جو عربی فارسی قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن ان تمام احتراموں کے بعد جو ہم مراجع تقلید کے لیے قائل ہیں، مراجع تقلید بھی کہیں نہیں اکثر جگہ آ کے کہتے ہیں واللہ اعلم. اس سے مراد مراجع تقلید نہیں ہے کہ پوچھ لو اگر نہیں جانتے ہو. اس سے مراد وہ ہوگا جو یہ کہے سلونی، پوچھو میں جواب دوں گا. اور مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میرے عزیز بھائی ہیں جناب علامہ انقلابی صاحب تشریف فرمائے ہیں، ہدیہ کر رہا ہوں اہل علم کو. یہ جو ترجمہ ہے نا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، یہ بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے. مولا یہ فرما نہیں رہے ہیں، یہ ہی نہیں فرما رہے کہ پوچھو پوچھو میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اس سے پہلے کہ اس دنیا سے چلاؤں. علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. تفقدونی میں تم سے فاقد ہو جاؤں، تفقدونی تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جو علی سے نہیں پوچھے گا، جو علی سے نہیں پوچھے گا تاریخ میں مٹ جائے گا. اور جنہوں نے مولا علی سے پوچھ لیا وہ کبھی مالک اشتر بنا تو کبھی سلمان فارسی بنا. علم سب سے بڑی دولت ہے میرے بچوں، جوانوں، کم سن ساتھیوں. میں آپ صدر نشین، اگرچہ مجلس میں صدارت نہیں ہوتی، لیکن میں ان کے حوصلے، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں جو میرے پہلے مخاطب ہیں جی، یہ مستقبل ہے پاکستان کا، یہ آئندہ ہے مملکت کا. میں ان سے اور تمام کم سن ساتھیوں سے اور جوانوں سے گزارش کروں گا، فارغ رہنے والا جوان اہل بیت کو پسند نہیں ہے. گیپ آ گیا 3 مہینے کا، تو ڈھونڈو کہیں کسی اکیڈمی کے اندر کہ 3 مہینے کی کوئی کورس ہے، کوئی ٹریننگ ہے، کوئی کلاس ہے، 3 مہینے کی کوئی پڑھائی ہے. فارغ رہنے والا ائمہ کو پسند نہیں ہے، اور خاص طور پہ جوان. جتنا اس دور میں تم نے سمیٹ لیا آخر تک وہی کام آئے گا. لہذا علم دوستی علی والوں کا خاصہ ہے. جانا ہے اس میدان کے اندر، بڑھنا ہے اس طرف کہ جہاں ہاتھ میں اختیارات ہوں. اور ہرگز، میں اس مزاج کا بھی نہیں ہوں، ہرگز کسی کی ضد میں نہیں، کسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کی جائے. ہم تو اپنے اوپر غور کر رہے ہیں. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے علیکم انفسکم، تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے. تم کسی اور پہ کیوں غور کر رہے ہو؟ اپنے اوپر غور کرو. کوئی ضد کا ماحول نہیں ہے، کوئی تناؤ کا ماحول نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ جو علم آ جانے کے بعد بحث کرے، ضد کرے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا. دلیل پہ بات ہونی چاہیے. اور پھر جو دلیل نہ مانے تو اس کو کیا کہا؟ فقل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو. ہم اور تم لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. سرکار نے نہیں فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. جو اپنے بیٹوں کو پہلے پیش کرے وہ اس کی سچائی کی دلیل ہے. جو اپنی اولاد کو پہلے پیش کرے، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، نہیں کہہ رہے، فرما رہے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. اور بیٹوں کو لانے کی بات ہو رہی ہے جی. یہ عرب کا ماحول ہے جہاں بیٹوں کو اتنا سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہ ان سے تو نسل چلے گی، ان سے تو قبیلہ چلے گا، ان سے تو نام چلے گا.
بیٹوں کو بڑا سنبھال کے رکھا جاتا ہے. کسی کی سچائی پر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پیش کر رہا ہے. اور بیٹے بھی میرے اور آپ کے نہیں، بیٹے بھی وہ کہ جن کے ہاتھ میں قیامت تک امت کی تقدیر ہے، ان بیٹوں کو سرکار پیش کر رہے ہیں. یہ سرکار کی نبوت پہ دلیل ہے. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. اچھا سرکار کے کون سے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم زندہ تھے اس وقت. حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند، نبی مکرم کے فرزند حضرت ابراہیم، وہ اس وقت موجود تھے، زندہ تھے. بعد میں رحلت ہوئی ہے، مگر وہ مباہلے میں نہیں آئے. وہ نہیں آئے یا نبی نہیں لائے. تاریخ ہے، بڑی حسین ورق ہے. سرکار بیٹوں کی جگہ انہیں لے کے جا رہے ہیں جو نواسے ہیں. مولا کائنات سینہ چوڑا کر کے فخر کرتے نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں خبردار، کسی کو جواب دیا تھا، خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہ کرنا کہ میں بھی بڑے خاندان کا تو تم بھی بڑے خاندان کے، میرے ساتھ تمہارا کوئی مقایسہ نہیں ہے. سنو، سبط احمد ولدایا منہا فمن منکم سہم کسہمی، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرا اعزاز یہ ہے کہ میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کر بات کرے؟ جی بیٹوں کو پیش کر رہے ہیں. آپ اب اندازہ کر رہے ہیں نا کتنا وسیع دسترخوان ہے اس آیت کا. میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ بیٹوں کے مفہوم سے آگے بڑھوں، لیکن بھائی عشرہ تو پڑھنے آیا نہیں ہوں، تو جلدی میں کچھ پیغامات اس سے متعلق. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. جی وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. ممبر سے اتر کر دروازے تک ہی اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے گا کہ سورہ نساء بھی ہم نے پڑھی ہے، قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جو نساء کا لفظ آیا ہو اس کی مراد عورتیں ہیں، آپ نے ترجمے میں یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ؟ پہلے تو میں ایک جواب یہ دوں گا کہ بھائی یہ مت کہلواؤ، یہ ترجمہ مت کرواؤ، مسئلے بن جائیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی علمی زاویے سے بات کر رہا ہوں. یہ نساء کا ترجمہ مولانا آپ نے بیٹیاں کیسے کر دیا؟ تو بھائی پھر ذرا آستین سنبھال کر، آستین لوٹ کر بات کرنا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، سورہ احزاب. جی 33ویں آیت ہے سورہ آیت اطہیر، اس سے پہلے والی آیت اور آیت اطہیر کے سے بھی پہلے والا حصہ. یا نساء النبی، کیا ترجمہ کیا ہے سب نے؟ سنی شیعہ سب نے، اے نبی کی زوجاؤں. تو یہاں نساء کا ترجمہ زوجہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر وہاں میں نساء کا ترجمہ بیٹی نہیں کر سکتا تو یہاں سارے مفسر اور مترجم نساء کا ترجمہ بیویاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب آئے گا قرینہ موجود ہے. قرینہ موجود ہے کیونکہ اللہ آگے چل کے جو بات کر رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور گھر میں ہی رہنا، بناؤ سے گھار زمانہ جاہلیت کی طرح نہ کرنا، اور لوگوں سے بات کرتے وقت ذرا لگی لپٹی اور پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں نہ کرنا، کیونکہ بہت سارے بیمار دل لوگ ہیں جو تمہاری طرف راغب ہو جائیں گے. یہ کوئی 8-10 چیزیں ہیں جو اللہ نے کہا یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. تو سارے قرائن بتا رہے ہیں کہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق اللہ بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں. تو جب آپ یہاں قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں تو پھر یہاں بھی قرینہ موجود ہے. اور قرینہ یہ ہے کہ جب بھی ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا تو ترجمہ بیٹی ہوگا، عورت نہیں ہوگا. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. وہاں بھی لفظ نساء ہے، بنت نہیں ہے. سب نے ترجمہ کیا ہے کہ یذبحون ابناءکم
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہاں آپ نے بیٹی ترجمہ کیوں کیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ابن کے ساتھ نساء آیا ہے، لہٰذا جہاں بھی ابن کے ساتھ نساء آئے تو وہاں ابن کے ساتھ نساء کا ترجمہ بیٹی کریں گے، یہاں ابنانا کے ساتھ نساءنا کا ترجمہ بیٹی کیسے نہیں ہوگا؟ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹا، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ۔ سرکار اس کے بعد اور آیت پڑھ رہی آگے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ترجمہ کیجئے بھائی، ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، ترجمہ کہاں ہوا؟ جی یہ کیا بات ہوئی؟ عربی میں واو اور نون غنہ لگانے سے کہ ترجمہ جمع اردو بن جائے گی؟ ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ترجمہ ہے ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ عزیزو، بڑا شوق ہے بعض لوگوں کو نبی جیسا بننے کا، مگر قرآن میں نبی جیسا اللہ نے صرف علی کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں اہل ادب اور شعراء کرام تشریف فرمائے ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے ہیں، اس مطلب پر مجھے دو اپنے کہے ہوئے شعر یاد آ رہے ہیں اور میں دعا لینے کے لیے چند شعر سنانا چاہوں گا، اور مضمون میں رہتے ہوئے، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، شعر سننے کا ذوق آپ کا ماشاءاللہ مضبوط ہے، تو میرا دل کہہ رہا ہے دو شعر اور سنا دو۔ عرض کیا ہے کہ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تو راب سب ہیں مگر بو تو راب کوئی نہیں۔ اور بھائی ایک اور شعر سن لیجئے، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، جی کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ قرآن کی زبان میں علی نبی جیسے ہیں، اللہ لا نبی آبادی، فرق بس یہ ہے کہ میرے بعد یا علی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا، اور سرکار نے ایک حدیث میں تو یہ بھی فرما دیا، اللہ لا نبوت آبادی، میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ لا نبی آبادی اور لا نبوت آبادی میں کیا فرق ہے؟ لا نبی آبادی میں مولا علی کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ میرے بعد تم نبی نہیں ہو، جی تم نبی نہیں ہو، کوئی اور بھی ہوگا کہ جو علی کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے دوسری حدیث میں منصب ہی ختم کر دیا کہ میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے، یہ منصب ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس زمانے میں تم ہوتے جس زمانے میں منصب باقی تھا تو تم ہی جیسے تو نبی ہوتے، لیکن ضرورت ہی نہیں ہے نبوت کی، اس لیے نبوت کا عہدہ ہی ختم ہو گیا۔ میرے پاس نبوت ہے مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اور اپنے جیسا کہہ کر میدان مباہلہ میں سرکار لے کے جا رہے ہیں، اور پھر مباہلہ ہوگا بھائی، مباہلہ میں یہ طے ہوگا کہ اللہ طے کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون سچا ہے۔
اور پھر نبی نے فرمایا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ لعنت اللہ کی ہوگی، قرار یہ دیں گے۔ علم اللہ کا ہوتا ہے، ملتا ان سے ہے۔ رزق اللہ کا ہے، ملتا یہاں سے ہے۔ بھائی بشارتیں اللہ کی ہیں، ملتی ان سے ہیں۔ جی رحمتیں اللہ کی ہیں، ملتی ان سے ہیں۔ لعنت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے۔ یہ ساری اللہ کی چیزیں ان کے ذریعے سے ملتی ہیں، اور جنہیں ملتی ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں، اور جنہیں ملتی ہیں اور وہ بولتے نہیں ہیں وہ مضطرب ہیں۔ لہٰذا ایک وقت آئے گا کہ جنہیں ملتی ہیں وہ بھی بولیں گے، یعنی ہر شخص بولے گا جسے ملتی ہے، سب کو ملتی ہیں۔ یہ واسطہ فیض ہیں، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، اور ان ہستیوں نے وہاں اور یہاں سے تعلق کو محفوظ رکھ کر یہاں کی حاجت وہاں پہنچائی ہے اور وہاں کا حکم یہاں پہنچایا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ وسیلہ ہیں کہ ان کا تعلق دو طرفوں سے ہے، وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی۔ یہ ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں بہتر انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خود کو قربان کر کے ہمارے لیے نظام ہدایت کو قائم کیا ہے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی بتائیں جس کے اندر ایسی کلاس ہوتی ہو جیسی حسینی مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بھی کروٹ لیتے لیتے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ لے لے گا جی، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ افسر بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ مزدور بھی کچھ لینے آیا ہے۔ ہر شخص یہاں کچھ لینے آیا ہے، حسین کا فقیر بن کر آیا ہے، اور ہر شخص کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ یہ دروازہ کریم ابن کریم کا دروازہ ہے، دینے والوں کا دروازہ ہے، اور یہ تو دیتے بھی ہر حال میں ہیں، چاہے ان کے پاس نہ ہو تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس ہو تب بھی دیتے ہیں، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ان کی اگر دعا مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ان کی اگر توجہ مل جائے، ان کی ایک نگاہ التفات اگر حاصل ہو جائے، اگر ان کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب مصائب کا بیان ہوتا ہے نا، اس وقت میں اہل بیت کی توجہ مجلس پر ہوتی ہے، خاص طور پہ مصائب کے وقت میں۔ فضائل میں تو ممکن ہے ایسا نہ ہو، لیکن مصائب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ توسل ہے۔ ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں، ابھی میں کچھ مصائب پڑھوں گا، آپ کے ذہن اسی منظر میں ہوں گے، تو ہم بیٹھے تو کراچی میں ہیں لیکن ہمارا ذہن کربلا میں ہوگا۔ یہ روزانہ کئی مرتبہ جو ہم کربلا جاتے ہیں، بلکہ کہہ دوں کہ ہم کربلا سے آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مسلسل کربلا میں ہیں۔ یہ اہل بیت کو بڑا عزیز ہے۔ دعا دیتے ہیں امام صادق رونے والوں کو، امام باقر مصلی بچھا کے رونے والوں کی بھی دعا کرتے ہیں۔ امام صادق اس دروازے سے گزرے کہ جس گھر میں مجلس ہو رہی تھی، تو حضرت نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لی کہ کوئی مجھے پہچانے گا تو میرے ادب میں مجھے کہیں بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ وہیں بیٹھ گئے جہاں لوگوں نے نالینیں اتاری تھی، اور دوسرے دن اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ کل تم فلاں کے گھر مجلس میں تھے، میرے جد حسین کے مصائب پڑھے جا رہے تھے، تو تم نے مصائب کے درمیان ایسے سوچا تھا۔ حضرت نے بتایا کیا سوچا تھا؟ فرمایا ایسے نہیں سوچو، یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ کہا مولا آپ کہاں تھے؟ حضرت نے فرمایا ہم مجلس میں تھے۔ کہا مولا ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا اندھیرا ہو رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، ہم وہیں بیٹھ گئے جہاں میں جگہ ملی۔ جی کتنا سخت وقت دیکھا امام سجاد نے کہ کربلا کے واقعے کے بعد کوئی دن بغیر گریے کے نہیں گزرا۔ پانی سامنے آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کھانا سامنے آتا تھا امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور فرماتے تھے یہ وہی پانی ہے جس کو مانگنے کے لیے میرے بابا علی اصغر کو لے گئے تھے۔
کھانا سامنے آتا تھا فرماتے تھے کہ بچوں کے چہرے کملا گئے تھے، بیویاں لاغر ہو گئی تھیں، میری پھوپھی زینب سے تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ یہ وہی کھانا ہے جو اہل بیت پر بند کر دیا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ساری زندگی امام سجاد نے گریہ کیا۔ شہاب الدین ابن زہری نے آ کر کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ نہ جانے کیا جواب دیا امام سجاد نے، کیسے جواب دیا کہ وہ بغیر کچھ کہے الٹے پیر واپس چلے گئے۔ اور جب ان کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، آئیں گے زین العابدین ہمارے گھر شادی میں؟ فرمایا زین العابدین نے تو مجھ سے کہا ہے کہ کربلا کے بعد ہمارے لیے کوئی خوشی رہی، ہم کربلا کے بعد کسی شادی میں شریک نہیں ہوئے، اور ایسے کہا کہ مجھ سے پھر کچھ کہا نہیں گیا۔ تو جناب زینب کے پاس اس کی زوجہ گئی اور اس نے جا کے بیوی سے کہا کہ مولا سے آپ کہیں ہم شادی سے پہلے آپ کے بھائی حسین کی مجلس کریں گے۔ امام سجاد کو جب بتایا مولا ہمارے ہاں آ جائیے، ہم مجلس کا انعقاد پہلے کریں گے پھر شادی کریں گے۔ امام تیار ہو گئے، امام سے لے گئے، انہوں نے ایک مسند پر امام کو بٹھایا، ایک اچھی جگہ پر بٹھایا، صحابہ کرام تابعین مجلس میں بیٹھے ہیں، ظاہراً فرزدق کا دور ہے، فرزدق نے مرثیہ پڑھا، اور جب گریہ ہونے لگا تو سب گردن جھکا کے رو رہے تھے، شہاب الدین بھی رو رہے تھے۔ مجلس مکمل ہوئی تو شہاب الدین کی پہلی نگاہ وہاں گئی جہاں امام بیٹھے تھے، مگر کیا دیکھا کہ امام اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو تعجب ہوا کہ امام کہاں چلے گئے، تو ڈھونڈنے کے لیے جب اٹھے تو کیا دیکھا صف نعال میں، امام صف نعال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ فرمانے لگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میرے جد دادا علی آئے ہوئے ہیں، فرشتوں کا نزول ہے حسین ابن علی کی مجلس مجلس حسین اور ذکر حسین ہے۔ تو بڑی قسمت ہے عزیزو، اتنی بڑی دولت، تو اس میں جتنا میں اپنی نیت کو خالص کر سکتا ہوں اتنا ہی میں اس مجلس سے نعمتیں لے کر جاؤں گا۔ شرط ہے کہ میری نیت خالص ہو، میں خلوص کے ساتھ مجلس میں آؤں، میں سوائے حسین کو چہرہ دکھانے کسی اور غرض سے نہ آیا ہوا ہوں، تو اس کا انعام ہی کچھ اور ہے۔ چلیے آج 14 محرم ہے، بیویاں کوفہ پہنچی ہیں، 15 محرم تک کوفے میں رہیں گی، 16 محرم کو یہ قافلہ کوفے سے جائے گا اور پہلی سفر کو شام پہنچے گا۔ میں نے تو کتنی جلدی آپ کو دن گنوا دیے کہ 16 محرم کو چلے گا کوفے سے شام کی طرف اور پہلی سفر کو پہنچے گا۔ یہ 15 دن کیسے چلے ہوں گے؟ رستے میں اونٹوں سے بچے گرتے رہے، مائیں مڑ مڑ کر اپنے بچوں کے لاشیں دیکھتی رہی۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ میں ابھی 2 سال پہلے جب بیروت اتر کر لبنان کے رستے سے شام گیا بی بی کی زیارت کو، پچھلے دنوں تو دمشق میں اترے تھے، تو بیروت کے رستے سے جب گئے تو بالابک کے رستے میں، بالابک رستے میں آتا ہے جہاں قافلہ بیویوں کا ٹھہرا تھا، وہاں ہم اس مسجد کی زیارت کو گئے کہ جہاں امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا، جہاں اہل بیت ٹھہرے تھے۔ تو وہیں مجھے ایک خادم نے بتایا کہ یہاں مولا حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں، ہم ان کی زیارت کو بھی گئے۔ سنیں گے، ایک کی عمر 9 سال تھی، ایک کی عمر 14 سال تھی۔ میں نے وہاں موجود ایک لبنانی عالم سے پوچھا کہ کیا بتاتی ہے تاریخ کہ یہ بچیاں یہاں کیسے دفن ہوئی ہیں؟ تو رونے لگا، کہنے لگا ایک پر اونٹ نے پیر رکھ دیا تھا، یہ اونٹ سے گری تو ایک اور اونٹ نے پیر رکھ دیا، اور ایک بچی کو پتھر لگا، پیشانی سے خون بہا، یہ بچی یہیں رحلت کر گئی اور ان دونوں بچیوں کو یہیں دفنا کے چلے گئے۔ میں کہوں گا کیا گزری ہوگی ان بچیوں کی ماں پر، ان بچیوں کی پھوپھی پر۔ رستے میں بچوں کے مزارات اور قبریں آ رہی ہوتی ہیں، اور بہرحال جناب زینب امام حسین کی سکینہ کو بچا کے شام تک لے آئیں، جسے شام کے زندان تک لے آئی تھی،
وہ زندان سے واپس نہیں آئی، اجرکم اللہ، وہ آج بھی شام کے زندان میں سو رہی ہے۔ اور جب گئی تھی نا جناب زینب کربلا امام حسین کی قبر پر، تو ایسے جا رہی تھی کہ جیسے کوئی شرمندہ جا رہا ہو، اور قبر پہ جا کر اپنے آپ کو گرایا اور پہلا جملہ یہ کہا، بھائی تمہاری امانت کھو کر آ گئی، تمہاری بچی کو شام میں کھو کر آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا تھا اور 15 محرم تک کوفہ میں رہا ہے۔ یہ جب قافلہ کوفے سے چلا نا، تو معاف کیجیے گا، کربلا سے کوفہ جب چلا تو کربلا اور کوفے کے درمیان جب یہ قافلہ تھا تو حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بیٹا قاسم ابن حبیب جو کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا، وہ اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے کے اندر آیا اور ڈھونڈنے لگا میرے بابا حبیب کا سر کہاں ہے۔ تو خولی کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نیزے کی انہی پہ حبیب کا سر تھا۔ تو خولی سے جا کر کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ مجھے دے دے، میں اسے دفنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے شام کے دربار سے انعام ملے گا، میں تو شام تک پہنچاؤں گا۔ قاسم نے کہا جو انعام تجھے وہاں ملنا ہے میں دینے کو تیار ہوں، مگر اس نے پیسے لینے سے انکار کیا اور یہ سر شام پہنچانے کی اس کی ذمہ داری گویا بنائی گئی تھی۔ لیکن قاسم ابن حبیب نے اس وقت وہاں سے چلے گئے جب یہ قافلہ ایک صحرا سے گزرنے لگا، تو قاسم ابن حبیب نے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پہ حملہ کیا اور خولی سے سر چھین کر دور سے ہی اپنے دوستوں کو آواز لگا کے کہا کہ واپس چلو، میں نے بابا کا سر لے لیا ہے۔ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی ایسے لے جا نہیں سکتا۔ یہ آواز امام سجاد کے کانوں تک آئی، امام نے اپنی بیڑیاں سنبھالی، بابا کے سر کے قریب آئے، بابا یہ سچ کہتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو ایسے نہیں لے جایا جا سکتا۔ آپ کا بیٹا پابند مشیت ہے، آپ کا بیٹا پابند الہیہ ہے، مرضی پروردگار کا پابند ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین منظورین کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم مغفور نادر حسین ابن صابر حسین، کنیز فاطمہ بنت اقبال حیدری، خورشید حسن ابن روشن علی، علی میاں ابن محمد عباس، سیدہ اختر سلطانہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط